حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی خلافت پر بیٹھے تھے تو عراق اور شام میں پہلے سے ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور اس جنگ کی وجہ سے کئی مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے اس کے انتقام کے لیے پرجوش خطبوں سے عربوں میں آگ لگا دی۔ عیسائی عرب بھی قومیت کے جوش میں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن بجلی رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ایک تازہ دم فوج محاذ جنگ پر روانہ کی، اور دوسری طرف مسنا نے اپنے طور پر سرحدی قبائل کے علیحدہ ایک فوج تیار کر لی تھی۔ بران دخت کو ان تیاریوں کی خبر ہوئی تو اس نے مہران بن جازویہ کو 12,000 بہادروں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسلمان خیمہ زن تھے، اس لیے مہران سیدھا فرات کو عبور کر کے اس کے پار صف آراں ہوا۔ مسلمان پہلے ہی سے تیار تھے، ان دونوں میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ گزشتہ جنگ میں جن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے وہ اس کی تلافی میں بے جگری سے لڑے کہ قریب سب نے درجہ شہادت حاصل کیا۔ مسنا نے اپنے قبیلے کو لے کر اس زور کا حملہ کیا کہ ایرانیوں کی صفیں درم برم ہو گئی اور وہ بے ترتیبی سے پیچھے ہٹے۔ اس میں بنی تغلب کے ایک آدمی نے مہران کو قتل کر دیا۔ مسنا فرات کے پل کو روک کر کھڑے ہو گئے اور جتنی ایرانی سپاہ تھے انہوں نے اس کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سب کو مار دیا گیا۔ اس مارکے کے بعد مسلمان سارے عراق میں پھیل گئے۔ اس شکست اور ایرانی فوجوں کی بربادی کی خبر پایا تخت پہنچی تو ایرانیوں میں بڑا جوش پھیل گیا۔ انہوں نے بران دخت کو تخت سے اتارا، تخت سے اتار کر 17 سالہ یزدگرد کو تخت نشین کیا اور تمام قلعوں کو جنگی سامانوں سے بھر دیا۔ ان انتظامات کے ساتھ ہی سازش کر کے تمام مفتوح علاقوں میں بغاوت پھیل گئی۔ اس بغاوت میں بہت سے علاقے مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئے اور مسنا مجبور ہو کر عرب کی سرحد پر ہٹ آئے اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس صورتحال کی اطلاع بھجوائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ نے تمام عرب کے نامور بہادروں کو، خطیبوں اور اہل الرائے اشخاص کو مدینہ طلب کیا۔ آپ کی دعوت پر سارا عرب آ گیا۔ انہیں ساتھ لے کر آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا، مگر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم نے مخالفت کی کہ آپ کا دارالخلافہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، جو بڑے رتبے کے صحابی تھے اور عہد رسالت میں بڑے کارنامے کر چکے تھے، سپہ سالار مقرر ہوئے۔ انہیں 20,000 فوج کے ساتھ ایران روانہ کیا اور چلتے وقت بڑی بیش قیمت نصیحتیں کی۔ اس فوج میں 70 بدری صحابی، 300 بیعت رضوان کے جانثار، اسی قدر فتح مکہ میں شریک ہونے والے اصحاب اور اتنے ہی صاحبزادے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں سارے عراق کا سفر کر چکے تھے اور یہاں کے چپا چپا سے واقف تھے، اس لیے فوج کی نقل و حرکت، اس کی ترتیب و تنظیم اور مورچہ بندی سب اپنے ہاتھ میں رکھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ ہر منزل اور ہر مرحلے کا مفصل نقشہ بھیجتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلی منزل اشراف کا نقشہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر فوج کی تنظیم اور پیش قدمی کے متعلق مختلف مفید ہدایات بھیجی۔ شراف کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کا پورا نقشہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر آئندہ پیش قدمی کے متعلق ہدایات بھیجی اور حکم دیا کہ جنگ سے پہلے اسلامی سفیروں کو تبلیغ و اسلام کے لیے دربار ایران بھیجا جائے۔ اس حکم پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کے میدان میں مورچہ بندی کی اور اشعث بن قیس کندی کو، جو چند آدمیوں کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے ایرانی لشکر میں بھیجا تھا، انہوں نے جا کر اسلام پیش کیا۔ رستم نے پوچھا، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی پیش گوئی ہے کہ ہم تمہاری زمین پر قابض ہوں گے۔ رستم نے ان کی تحقیر کے لیے تھوڑی سی خاک منگا کر دی کہ لو، ہماری زمین میں تمہارا یہ حصہ ہے۔ عمر بن معدی کرب یہ خاک دامن میں لے کر لوٹ آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے ملک پر قبضے کے لیے یہ فعل نیک ہے۔ رستم کے بعد لوگوں نے یزدگرد کے پاس جا کر اسلام پیش کیا۔ اس نے جوش و غضب میں کہا، اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی گردن سلامت نہ لے کر جا سکتا، اور رستم کو سخت تنبیہ کی کہ اس نے انہیں یہاں کیوں آنے دیا ہے۔ رستم کو مسلمانوں کا پورا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جنگ سے بچنے کے لیے ہیلے ڈھونڈتا تھا۔ چنانچہ یزدگرد کے تاکیدی احکام کے باوجود جنگ کو ٹالتا رہا اور قادسیہ پہنچنے کے بعد اس نے پھر کوشش کی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ گفتگو کے لیے دوبارہ آدمی بھیجیں۔ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو چند آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ رستم نے مرعوب کرنے کے لیے بڑے ٹھاٹ کا دربار آراستہ کیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اس شان میں تھے کہ ان کے پاس تلوار بھی نہ تھی، نیام کے بجائے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ اس شان سے دربار میں داخل ہوئے، دونوں میں بڑی طویل گفتگو ہوئی۔ آخر رستم نے انہیں تما دلائی کہ غالباً تم لوگ معاش کی تنگی اور پریشان حالی کی وجہ سے جنگ کے لیے نکلے ہو، ہم تم کو اتنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ مغیرہ نے
جواب دیا کہ بے شک ہم بھوکے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جس کی اتباع سے ہماری بدبختی خوشبختی سے بدل گئی۔ اس نے ہم کو اپنے جذبے کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، اس لیے ہم تم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر اسے قبول کرتے ہو تو فبیہن، ورنہ ہم تمہارا فیصلہ تلوار سے کریں گے۔ یہ سن کر رستم جوش و غصبے سے بھر گیا اور کہا، اس آفتاب کی قسم، کل طلوع صبح سے پہلے تم سب کو خاک میں ملا دوں گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے لوٹ آئے۔ اس گفتگو کے بعد ہی فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا اور راتوں رات ایرانی فوجیں مرتب ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی قادسیہ کے میدان میں ہر طرف ایرانی فوجوں کا سمندر موجود تھا۔ مسلمان پہلے ہی سے تیار تھے۔ محرم 14 ہجری میں فریقین صف آراں ہوئے۔ عین اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ارک النساء کا دورہ ہوا اور وہ نقل و حرکت سے مجبور ہو گئے، اس لیے اپنی جگہ خالد بن ارفتہ کو سپہ سالار مقرر کیا اور خود میدان جنگ کے قریب ہی ایک محل میں جہاں سے جنگ کا پورا نقشہ نظر آتا تھا ٹھہر گئے اور یہیں سے لڑائی کا رنگ دیکھ کر احکامات بیچتے رہتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور رات کی تاریکی تک نہایت گمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ یہ جنگ قادسیہ کا پہلا مارکا تھا جو یوم ارماس کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے دن پھر مقابلہ ہوا اور پہلے دن سے زیادہ سخت کارن پڑا۔ لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھیجی ہوئی تازہ دم فوجیں پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ہی سفرائے ممتاز بہادروں کے لیے تحائف لائیں اور میدان جنگ میں اعلان کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ان بہادروں کے لیے یہ تحائف بھیجے ہیں جو اپنے آپ کو ان کا مستحق ثابت کرے۔ اس امتیاز کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانیں لٹا دی اور صبح سے شام تک نہایت خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ رات کی تاریکی میں دونوں الگ ہوئے۔ اس مارکے میں 10,000 ایرانی فوج کام آئی۔ اس کے بڑے بڑے نامور ممتاز افسر مارے گئے، 2,000 مسلمان شہید ہوئے اور جنگ دوسرے دن کے لیے ملتوی ہو گئی۔ رات گزرنے کے بعد تیسرا مارکا شروع ہوا۔ یہ دونوں گزشتہ مارکوں سے زیادہ ہیبت ناک تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان کوہ پیکر ہاتھیوں کی صفیں تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر عربی گھوڑے بدکتے تھے۔ مسلمانوں نے گھوڑوں پر جھولے ڈال کر ان کا جواب پیدا کیا، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہاتھیوں کی قطار جدھر رخ کر دیتی تھی صف درم برم ہو جاتی تھی۔ یہ صورت دیکھ کر چند جان باز مسلمان نیزے لے کر ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے اور تاک تاک کر کے ان کی آنکھیں بیکار کر دی۔ قعقاع رضی اللہ عنہ نے سفید نشان کے ہاتھی پر ایسا وار کیا کہ سونڈ مستک سے الگ ہو گئی۔ اسے دیکھ کر اس کے پیچھے والے تمام ہاتھی بھی بھاگ نکلے اور یہ دیوار آہن ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کھل کر قوت آزمائی کا موقع ملا۔ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا اور اس گھمسان کارن پڑا کہ تلواروں کی کچا کچ، ناروں کی گونج اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ دن بھر ہنگامے کا بازار گرم رہا۔ رات کو بھی اسی شدت کی جنگ جاری رہی۔ دوسرے دن دوپہر کو لڑائی کا فیصلہ ہوا۔ رستم نہایت پامردی سے مقابلہ کرتا رہا لیکن آخر میں زخموں سے چور ہو کر بھاگ گیا۔ راستے میں ایک ندی تھی، اس میں کود کر نکل جانا چاہا مگر ایک مسلمان نے جو تعاقب میں تھا ندی سے نکال کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی ایرانی فوجوں نے میدان چھوڑ دیا۔ اس مارکے میں 20,000 ایرانی مقتول ہوئے اور ان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد عرصے تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا لیکن ایرانیوں کی اصلی قوت قادسیہ کی جنگ میں ٹوٹ گئی تھی۔ اس عظیم و شان فتح کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ جس دن قادسیہ کی جنگ چھڑی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہایت بے چینی کے ساتھ خبروں کا انتظار رہتا تھا اور آپ قاصد کے انتظار میں روزانہ مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے۔ اس لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قاصد شہر کے باہر ہی ملا۔ اس سے حالات پوچھے، وہ آپ کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے وہ سواری پر سے حالات بتاتا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سواری کے ساتھ دوڑتے جاتے تھے۔ اسی حالت میں دونوں شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں اس کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین یہی ہیں۔ وقت وہ بہت شرمندہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، کچھ حرج نہیں، تم حالات بیان کرتے جاؤ۔ زبانی حالات سننے کے بعد مسلمانوں کو جمع کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا خط انہیں سنایا اور حسب ذیل تقریر کی۔ مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بنانا چاہتا ہوں، میں خود اللہ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈالا گیا ہے۔ اگر میں اس طرح تمہاری خدمت کر سکا کہ تم چین سے گھر میں سو جاؤ تو میرے لیے عین سعادت ہے۔ اگر میں خواہش کروں کہ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو میری بدبختی ہے۔ اس وقت مجھے خوشی کم میسر ہوگی اور غم زیادہ۔ جنگ قادسیہ کی شکست کے بعد ایرانیوں نے بابل میں
اجتماع کیا تھا، اس لیے قادسیہ میں 2 مہینہ قیام کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بابل روانہ ہو گئے، لیکن قادسیہ کی جنگ نے ایرانیوں کی قوت بہت کمزور کر دی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹک سکے اور وہ ان کو شکست دے کر بابل، بحرہ شیر وغیرہ پر قبضہ کرتے ہوئے ایران کی پایا تخت مدائن کے قریب پہنچ گئے۔ بحرہ شیر اور مدائن کے درمیان دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کو مدائن پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے دجلہ کا پل توڑ کر کشتیاں روک دی تھی، اس لیے جب مسلمان دجلہ کے ساحل پر پہنچے تو اسے عبور کرنے کا سامان نہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر دجلہ میں گھوڑا ڈال دیا۔ انہیں دیکھ کر پوری فوج دجلہ میں اتر گئی اور نہایت اطمینان کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی پار پہنچ گئی۔ ایرانی دور سے یہ دیکھ کر حیرت انگیز منظر دیکھتے تھے اور متحیر ہوتے تھے۔ مسلمان کنارے پر پہنچ گئے تو متحیر ایرانی دیوان آمدند کہہ کر بھاگ نکلے۔ ایک افسر نے معمولی سی مزاحمت کی لیکن مسلمانوں نے اسے مغلوب کر لیا۔ یزدیگر پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سفر 16 ہجری میں مدائن میں داخل ہو گئے۔ جمعے کا وقت قریب تھا۔ ایوان کسرا میں تخت شاہی کی جگہ ممبر منصب کر کے مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو سرزمین عراق میں پڑھا گیا۔ مدائن کے خزانے میں صدیوں کی دولت اور ہیرے جواہر کے علاوہ سلاطین عجم کے نادرہ روزگار عجائبات اور نایاب یادگاریں جمع تھی۔ یہ تمام تاریخی چیزیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ بھجوا دی۔ ان نوادر میں نوشیروان کا ملبوس شاہی اور ایران کا تاریخی فرش بہار بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ ملبوس ایک شخص مخلم کو پہنایا گیا۔ جس وقت اس نے اسے پہنا، جواہرات کی جگمگاہٹ سے لوگوں کی نگاہیں حیرت انگیز ہو گئی اور انقلاب دہر کا عجیب عبرتناک منظر سامنے آ گیا۔ فرش بہار سلاطین عجم کا قدیم تاریخی فرش تھا۔ اس پر وہ بہار کے موسم میں بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ اس میں اس عہد کی ساری صنایع صرف کر دی گئی تھی۔ بہار کی مناسبت سے جواہرات کے پھل اور پھول تھے۔ سب کی رائے تھی کہ اسے یوں ہی محفوظ رہنے دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار سے حکومت ایران کی طرح اس فرش بہار پر بھی خزاں آ گئی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کو فتح کرنے کے بعد دمشق کا محاصرہ کیا۔ ابھی دمشق کا محاصرہ جاری ہی تھا کہ دمشق کے ایک گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا۔ اس کے جشن میں اہل شہر نے خوب شرابیں پی اور ایسے بد مست ہو کر سوئے کہ ان کو کسی بات کی خبر نہ تھی۔ اور اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ راتوں کو سوتے نہ تھے بلکہ گھوم پھر کر خبریں لیا کرتے تھے، اس لیے انہیں اس کی اطلاع ہو گئی اور دروازے کے محافظوں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان باہر منتظر تھے اور دروازہ کھلتے ہی سارے مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ وہ تاک لگا کر چند جان بازوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر کے اندر اتر گئے اور سارا شہر اس ناگہانی مصیبت سے گھبرا گئے۔ ان کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ سیدھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو دوسری طرف متعین تھے ان کے پاس پہنچے اور ان سے صلح کی درخواست کی۔ انہیں اس صورتحال کا علم نہ تھا، اس لیے صلح قبول کر لی اور شہر کی ایک سمت سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فاتحانہ داخل ہوئے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چونکہ مصالحت کر چکے تھے اس لیے دمشق کی فتح محاصلانہ قرار دی گئی اور نہ مال غنیمت حاصل کیا گیا اور نہ کسی کو لونڈی یا غلام بنایا گیا، اور یہ فتح 14 ہجری میں ہوئی۔ دمشق شام کا مرکزی شہر تھا، اس کے نکل جانے کا رومیوں کو بڑا صدمہ تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے روکنے کے لیے صوبہ اردن کے شہر بیسان میں فوجیں جمع کی، لیکن پھر مسلمانوں کے استقلال کو دیکھ کر انہوں نے مصالحت کی کوشش کی لیکن مفاہمت نہ ہو سکی اور ذی القعدہ 14 ہجری میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ کئی خون ریز مارکوں کے بعد عیسائیوں نے نہایت فاش شکست کھائی اور اردن کا پورا صوبہ فتح ہو گیا۔ اب دمشق اور اردن کی فتح کے بعد بیت المقدس، حمص اور انطاکیہ 3 بڑے بڑے شہر رہ گئے تھے، اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ حمص کی طرف بڑھے اور راستے میں بعل ابک پر قبضہ کرتے ہوئے حمص پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ حمص کی تسخیر کے بعد یہاں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لازکیہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پر حکومتی کوئی فوج نہ تھی۔ شہر کی آبادی حکومت کی امداد کی امید پر کچھ دنوں تک مدافعت کرتی رہی، لیکن مسلمانوں نے مدد پہنچنے کا راستہ بند کر دیا تھا، اس لیے شہر والوں نے مایوس ہو کر آخر میں صلح کر لی۔ یہ نہایت مضبوط شہر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے ایک خاص تدبیر سے فتح کیا۔ لازکیہ فتح کرنے کے بعد پایا تخت انطاکیہ کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچ گیا کہ اس سال آگے بڑھنے کا قصد نہ کیا جائے، اس لیے یہاں پر رک جانا پڑا۔ ان کی فریاد پر ہرقل نے چند معزز اور صاحب الرائے اشخاص کو بلا کر ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عرب تم سے تعداد
اسلحہ اور سرو سامان ہر چیز میں کم ہے، پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ اس گفتگو پر سب نے سر جھکا لیا۔ ایک تجربے کار شخص نے جواب دیا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، اور وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں برابری کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، وعدے کی پابندی نہیں کرتے، اور سب نے اپنی مختلف رائے دی۔ آخر میں یہ قرار پایا کہ تمام منتشر فوجیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ مسلمانوں کی یہ زور اور فتوحات اور ان کے مقابلے میں رومیوں کی درد مندگی دیکھ کر قیصر نے شام چھوڑ کر کچھ تو دنیا جانے کا قصد کی، لیکن جوک در جوک بے کس رومیوں کی فریاد سن کر اسے غیرت آ گئی اور وہ پوری قوت سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور تمام ممالک محروسہ میں فوجوں کے اجتماع کے لیے فرامین جاری کر دیے۔ رومی پہلے سے جذبہ انتقام سے سرشار ہو رہے تھے۔ قیصر کے فرمان نے اور آگ لگا دی اور قسطنطنیہ میں فوجوں کا طوفان آ منڈایا۔ اب رومیوں کا یہ جوش اور تیاریاں دیکھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے افسران فوج سے مشورہ کیا۔ چنانچہ دمشق میں اجتماع ہوا۔ چونکہ اس وقت مسلمان مفتوحہ علاقے کے عیسائیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جزیے کی رقم جو در حقیقت حفاظت کا معاوضہ تھی انہیں واپس کر دی گئی۔ اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رو کر مسلمانوں کی واپسی کی دعائیں کرتے تھے۔ دمشق میں اجتماع کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان جدید حالات کی اطلاع بھجوائی۔ رومیوں کی تیاریوں کا حال سن کر اہل مدینہ میں بھی جوش پیدا ہو گیا اور ہر شخص میدان جنگ میں جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی مزید امدادی سپاہ شام روانہ کر دی۔ اس کی پشت پر عرب کی سرحد تک کوئی روک نہ تھی، اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے مقابلے کے لیے اسی میدان کا انتخاب کیا اور کل فوجیں دمشق سے یرموک میں منتقل کر دی۔ قریب ہی ایک مقام پر رومیوں کا ٹڈی دل آ کر خیمہ زن ہوا۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ رومیوں کے مذہبی جوش کا یہ عالم تھا کہ ان کے وہ مقدس راہب تک جنہوں نے کبھی ہجرہ عبادت سے باہر قدم نہ نکالا تھا، خانقاہوں سے نکل کر عام سپاہوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 20 سے 30 ہزار سے زیادہ نہ تھی، لیکن سب منتخب بہادر تھے۔ ان میں 100 بدری اور 1000 عام صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ رجب 15 ہجری میں پہلا مقابلہ ہوا۔ اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور جنگ آئندہ کے لیے ملتوی ہو گئی۔ التواء جنگ کے بعد رومیوں نے مصالحت کی کوشش کی اور گفتگو کے لیے سفیر طلب کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن یہ سفارت بے نتیجہ رہی اور وہ دوبارہ رومی بڑے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ آگے مقدس پادری ہاتھوں میں صلیبیں لیے ہوئے عیسائی یسوع مسیح کا نام لے کر جوش دلا رہے تھے۔ یہ جوش و خروش دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہترین فوجوں کو مرتب کیا اور اس کو جدید طریقے سے 36 حصوں میں تقسیم کر کے صف آرائی کی۔ مسلمانوں کے صف آرا ہوتے ہی رومیوں نے نہایت جوش کے ساتھ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا اور ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ میدان جنگ میں سوائے تلواروں کی آواز کے اور کچھ نہ تھا۔ درمیان میں بعض موقع پر مسلمانوں کا بازو کمزور پڑ گیا، لیکن انجام کا میدان انہی کے ہاتھ میں رہا اور رومیوں نے نہایت فاش شکست کھائی، اور کچھ روایات کے مطابق ان کے 1,70,000 سپاہ کام آئے اور مسلمانوں کا جانی نقصان کل 3,000 ہوا۔ اس شکست نے رومیوں کی قوت بالکل توڑ دی۔ چنانچہ جب قیصر کو اس کی خبر ہوئی تو وہ نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ شام کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ یرموک کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح کی مبارکباد دی، اور آپ کئی دن سے انتظار میں سوئے نہ تھے۔ فتح کی خبر سن کر سنجیدہ پڑ گئے۔ یرموک کے مارکے نے رومیوں کی قوت پاش کر دی تھی، اس لیے مسلمانوں نے قریب جتنے بھی چھوٹے مقامات تھے انہیں نہایت آسانی کے ساتھ فتح کر لیا، اور پایا تخت انطاکیہ کے رومیوں نے کچھ مزاحمت کی، لیکن کوئی بڑی قوت ان کی مددگار نہ تھی، اس لیے انہوں نے بھی معمولی مزاحمت کے بعد جلد اطاعت قبول کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کئی ساری فتوحات ہوئی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ قرآن میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حادثہ پیش آیا۔ ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پارسی غلام ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے آقا اس سے بہت بھاری ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو اس نے اسے کم کروانے کی درخواست کی۔ آپ نے پوچھا وہ کتنا وصول کرتے ہیں، تو ابو لولو نے جواب دیا 2 درہم روزانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا آہن گیری۔ تو نجاری اور نقاشی نے فرمایا ان پیشوں کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں ہے، تو اس فیصلے پر وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اور دوسرے
دن فجر کی نماز کے وقت خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی تو ابو لولو نے دفعتاً بڑھ کر مسلسل 6 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ آپ کی جگہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز تمام کروائی۔ کچھ لوگ ابو لولو کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اس نے انہیں بھی زخمی کر دیا، لیکن یہ آخر میں پکڑا گیا اور گرفتار ہوتے ہی اس نے خودکشی کر لی۔ نماز تمام ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھا کر لائے گئے تو حضرت عمر نے پوچھا میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ابو لولو فیروز۔ تو آگے سے کچھ اور بولنے کے بجائے کہا الحمدللہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، ان کا زخم بہت گہرا تھا، بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ آپ کو آقا نامدار کی قربت میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص رکھی تھی لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو میں اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، آپ نے پوچھا کیا جواب لائے؟ عرض کیا جو آپ چاہتے تھے وہی ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ میری سب سے بڑی آرزو یہی تھی۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ آپ کی جانشینی کا تھا، اس میں مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی تھی، اس لیے آپ کی وفات سے پہلے صحابہ کرام نے آپ سے جانشین نامزد کرنے کے لیے درخواست کی۔ آپ کے لیے یہ مسئلہ ہمیشہ سے بڑا اہم تھا اور اکثر آپ زندگی میں اس پر غور کیا کرتے تھے لیکن کسی پر نظر نہ جمی تھی، اپنے معیار سے سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، فرمایا جس کو بیوی کو طلاق دینے کا سلیقہ نہیں ہے وہ خلافت کا بار کیسے سنبھال سکتا ہے؟ بالآخر لوگوں کے اصرار پر حضرت علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 6 آدمیوں کو جن کی اسلام میں بڑی خدمات تھی اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی نامزد کر کے فرمایا ان میں جس پر کثرت رائے ہو جائے اسے امیر بنانا، اور تاکید کر دی کہ میرے بعد 3 دن کے اندر یہ مرحلہ طے ہو جائے، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میرے دفن سے فراغت کے بعد ان 6 آدمیوں کو ایک مکان کے اندر بند کر دینا اور جب تک ان میں کسی کا انتخاب نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھولنا۔ ایک بات اور فرمائی کہ میرا بیٹا عبداللہ مشورے میں شریک رہے گا لیکن امارت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کثرت رائے کے بعد اگر کوئی شخص خلافت کا مدعی رہے تو اسے قتل کر دینا، اور پھر نامزدگی کے مرحلے سے فراغت کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو وہ مہاجرین، انصار، اعراب، اہل عرب اور ذمیوں کے حقوق کا پورا خیال رکھے اور ان میں سے ہر ایک کے حقوق کی تشریح فرما کر تاکید فرمائی جو اقرار ہے اسے پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ قومی امور سے فراغت کے بعد ذاتی معاملات کی طرف توجہ ہوئے، اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میرے بعد میرا قرض ادا کرنا، اگر میرے مال سے ادا نہ ہو سکے تو میرے خاندان سے درخواست کرنا، اگر ان سے بھی نہ ہو سکے تو کل قریش کے علاوہ اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ ان سب وصیتوں کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو سموار کے دن اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ وصیت کے مطابق حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ انتقال کے وقت 63 سال کی عمر تھی، مدت خلافت 10.5 سال تھی۔ وفات کے بعد حسب ذیل اولادیں یادگار چھوڑی، عبداللہ، عاصم، عبد الرحمن، زید، مجیر رضی اللہ عنہ، ان میں 3 اول الذکر اولادیں زیادہ نامور ہوئی اور بیٹیوں میں ام المومنین حفصہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ تھی۔ آخر عمر میں خاندان نبوت سے شرف انتخاب حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم سے 40,000 مہر پر عقد کیا۔ فتوحات کی کثرت، محاصل کی فراوانی، انتظامات کی خوبی، ظلم کی انسداد، عدل و انصاف اور امن و امان کے قیام، ملک کی خوشحالی وغیرہ تمام اوصاف و کمالات کے لحاظ سے جو کسی حکومت یا فرما روا کے لیے بڑے امتیاز کی بات ہو سکتی تھی، دنیا کا کوئی حکمران فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔